اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانور، بکریاں، کھیتی کا سامان اور بہت کچھ دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ خدا کا ہم پر بہت کرم ہے، اس نے ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمت بخشی۔ اگر وہ ہمیں اپنی رحمت سے ایک بیٹا عنایت کرے تو وہ نبوت اور رسالت کے کام میں ہمارا وارث ہوگا۔ خدا نے ان کی یہ خواہش پوری کی اور انہیں حضرت حاجرہ کے پیٹ سے ایک لڑکا عنایت فرمایا۔ باپ کا دل باغ باغ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منہ سے نکلا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل۔ اس خدا کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل دیا۔ اس طرح حضرت ابراہیم نے خدا کا شکر ادا کیا۔ بڑھاپے کی اولاد بہت پیاری ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سے بہت محبت کرتے تھے۔ حکم الہی پہنچا، اے ابراہیم، ماں بیٹے کو بیابان میں چھوڑ اور کسی کا خوف نہ کر۔ حضرت ابراہیم بے چین دل اور آنسو بھری آنکھیں لے کر مکہ کی طرف بڑھے۔ مکہ کے قریب ایک میدان میں حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر گھر کی طرف باغ موڑ لی۔ بی بی حاجرہ نے صبر کے ساتھ بچے کو گود لیا۔ وہ پریشان تھی، میدان خشک اور گرم تھا، وہاں نہ آدم نہ آدمزاد۔ بی بی حاجرہ نے رو کر کہا، آپ مجھے اور اس بچے کو اس بیابان میں کس کے سپرد کر رہے ہیں اور کہتے بھی کچھ نہیں ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ آپ نے فرمایا، وہی خدا تمہاری حفاظت کرے گا جو سارے جہان کا نگہبان اور حفاظت کرنے والا ہے۔ حضرت حاجرہ بولی، حسبی اللہ وتوکلت علی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ حضرت ابراہیم نے ملک شام کی راہ لی اور کچھ خرما اور ایک چھاگل پانی انہیں دیا۔ ماں بیٹی پر نظر ڈال کر خدا سے یہ دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ ہمارے رب، میں نے ایک ایسی گھاٹی میں جو کھیتی کے لائق نہیں، اپنی اولاد کا ایک حصہ تیرے عزت والے گھر کے پاس بسا دیا ہے، ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کرے لیکن لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دے اور انہیں پیداوار کی روزی عطا کر، شاید وہ شکر گزار ہوں۔ جب حضرت حاجرہ کا پانی اور کھاجا ختم ہو گیا تو وہ بہت دلگیر ہوئی۔ بچے کی پیاس ان سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ سمجھا کہ شاید آخری وقت آ گیا ہے، کوئی خدا کے فیصلے سے کہاں تک بھاگ سکتا ہے۔ وہ پانی کی تلاش میں دوڑ کر صفا پہاڑ پر پہنچی۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی لیکن کہیں پانی نہ دکھائی دیا اور نہ ہی کوئی آدمی نظر آیا جس سے وہ پانی طلب کرتی۔ پھر وہ وہاں سے دوڑ کر مروہ پہاڑ پر گئی اور العطش پیاس پیاس کہہ کر خدا کی بارگاہ میں فریاد کری، لیکن کہیں پانی کا نشان نہ ملا۔ پیاسے بچے کا خیال آتا تو وہ اس کے پاس پہنچتی اور چھاتی سے لگاتی، پھر بچے کو چھوڑ کر صفا مروہ کا چکر لگاتی۔ اسی طرح انہوں نے 7 چکر لگائے۔ آخر میں حضرت حاجرہ نے بچے کو دیکھا کہ وہ زمین پر اپنا ایڑیا مار رہا ہے۔ خدا نے بچے کے قدموں کے نیچے سے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا۔ جب حضرت حاجرہ نے پانی کا چشمہ دیکھا تو بولی، خدا تیری مہربانیوں اور نعمتوں کا شکریہ۔ حضرت حاجرہ نے چاہا کہ پانی سے چھاگل بھر لیں۔ غیب سے آواز آئی، یہ پانی رحمت الہی سے ہے، بھر مت، یہ کم ہونے کو نہیں ہے، یہ فیض جاری رہے گا۔ خدا نے تیری اور تیرے بیٹے کی حفاظت کا یہ سامان کیا ہے، یہ بچہ اور اس کا باپ خدا کا گھر بنائے گا اور تمام دنیا حج و طواف کے لیے آئے گی۔ اس خوشخبری کو سن کر وہ بہت خوش ہوئی۔ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ دیکھ بھال اور پرورش قبیلہ زرہم کے لوگ مکے کی راہ سے تجارت کرنے شام ملک میں جایا کرتے تھے۔ اتفاق سے اس قبیلے کے قافلے نے مکے کے میدان میں قیام کیا اور وہیں رات گزارنی چاہی۔ انہوں نے دیکھا کہ پرندے اڑ رہے ہیں، سمجھا کہ یہاں کہیں پانی کا چشمہ ضروری ہے۔ ایک شخص نے آ کر دیکھا کہ ایک صاف پانی کا چشمہ موجود ہے اور ایک نیک خاتون اور اس کا بچہ اس کے کنارے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وہ اس جنگل میں انہیں دیکھ کر بہت حیران ہوا اور پوچھا کہ تم کون ہو، جن ہو یا انسان؟ بی بی حاجرہ نے فرمایا، خدا نے اپنے فضل سے مجھے یہ بچہ عنایت کیا ہے اور اس کے طفیل سے یہ چشمہ جاری ہوا ہے۔ اس نے جا کر قافلے والوں کو خوشخبری سنائی۔ قافلے کا سرکار بی بی صاحبہ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ اگر حکم ہو تو ہماری قوم یہاں آ کر آباد ہو جائے، اسی طرح آپ کی تنہائی اور وحشت بھی کم ہوگی اور آپ خوش ہوگی۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا، اگر میری سرپرستی قبول کرو تو جاؤ اور اپنے بال بچوں کو لے آؤ
ابھی تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ اس کی قوم اپنے بال بچوں اور جانوروں کے ساتھ حاضر ہوئی اور اسی چشمے کے پاس آباد ہو گئی۔ اس نے وہاں مکان بنائے اور حضرت اسماعیل کی پرورش کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی۔ اسی طرح حضرت اسماعیل کی پرورش کا غیب سے انتظام ہوا۔ اسی قبیلے میں حضرت اسماعیل کی پرورش ہوئی۔ حضرت جبریل نے حضرت ابراہیم کو سارے حالات کی خبر کر دی۔ حضرت ابراہیم سال میں ایک بار سوار ہو کر یہاں آتے تھے اور اپنے بال بچوں سے مل کر واپس چلے جاتے تھے۔ جب حضرت اسماعیل کی عمر 15 سال کی ہوئی تو بی بی ہاجرہ کا انتقال ہو گیا اور انہیں حجر اسود کے پاس دفن کر دیا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ماں کی جدائی سے غمگین ہوئے اور ان کا دل وہاں رہنے سے اچاٹ ہو گیا۔ قوم کے سردار اور ذمہ دار لوگ حضرت اسماعیل کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں بڑی منت و سماجت سے ٹھہرایا اور اونچے خاندان کی ایک لڑکی سے آپ کا نکاح کرا دیا۔ حضرت اسماعیل کو شکار کا شوق تھا۔ وہ اکثر جنگل اور پہاڑی میں شکار کے لیے جایا کرتے تھے۔ اتفاق سے ایک روز حضرت ابراہیم مکہ تشریف لائے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ بی بی ہاجرہ کا انتقال ہو گیا ہے تو انہیں بہت غم ہوا۔ گھر پہنچے، حضرت اسماعیل کی بیوی سے حال پوچھا اور دریافت کیا اسماعیل کہاں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہچان نہ سکی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی تعظیم اور مہمانداری نہ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسماعیل شکار سے آئے تو میرا سلام کہنا اور میرا ایک پیغام پہنچا دینا کہ تیرے دروازے کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے اور ہمیں ایسی چوکھٹ پسند نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت اسماعیل شام کو گھر آئے۔ بیوی نے ان سے سب حال بیان کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ان تک پہنچایا۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا گھر کی چوکھٹ تو ہی ہے مگر بے ادب اور بے سلیقہ ہے اور میرے بزرگ باپ کو پسند نہیں۔ ان کا اشارہ ہے کہ میں تجھے طلاق دے دوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیوی سے الگ ہو کر ایک دوسری نیک خاتون سے نکاح کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دوسری بار مکہ تشریف لائے اس نیک حضرت کی بڑی تعظیم کی اور کہا خاتون نے میرا شوہر شکار کے لیے باہر گیا ہے، لونڈی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جو روٹی تیار تھی ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی اور جہاں تک بن سکا آپ کی خاطر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سواری ہی پر کھایا اور اس بی بی کی خدمت اور خوبی دیکھ کر اسے نیک فعال سمجھا۔ چلتے وقت فرمایا اسماعیل سے کہنا تیرے گھر کا آستانہ بہت مناسب ہے اور ہماری طبیعت بہت خوش ہوئی ہے۔ جب حضرت اسماعیل شکارگاہ سے لوٹے اور اپنی بیوی سے ملے تو بیوی نے انہیں سارے حال سنائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یہ خوش قسمت وہ میرا باپ تھا اور